الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک سوال تو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آتا ہے کہ روح کیا ہے اور مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اس کا اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہے، ایک لفظ ہے یعنی قبر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے مطابق تو قبر ایک گڑھے کو کہا جاتا ہے اور قبر دین اسلام کے مطابق ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان حال میں برزخ میں ہوتا ہے۔ اب تجسس یہ پیدا ہوگا کہ حال میں برزخ کیا ہے، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کے انتقال سے روز محشر دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیانی وقفے اور وقت کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ میں انسان جس جگہ رہتا ہے وہ قبر کہلاتی ہے، پھر چاہے وہ دین اسلام کے مطابق زمین کا گڑھا ہو یا ہندو مذہب کے مطابق مندر کا پانی ہو، اور پھر چاہے کوئی شیر کے پیٹ میں چلا جائے یا کوئی شیر اسے کھا لے، تو وہ اس انسان کے لیے مقام قبر ہے۔ یہیں سے عذاب و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن نہ شیر عذاب کو محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آواز ارد گرد کے جانوروں یا کسی انسان کو سنائی دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام قدرت ہے جس کو سمجھنا ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ تو ناظرین، اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس سو رہا ہے پر کوئی بہت برا خواب دیکھے تو پاس بیٹھے شخص کو نہ تو بالکل بھی سنائی دیتا ہے اور نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ سوئے ہوئے شخص اس کے چہرے پر پریشانی بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اپنے خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا واقعی یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، جیسے انسان کی زندگی میں روح کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا تعلق ویسا نہیں رہتا، لیکن کسی نہ کسی حد تک محسوس کیا جاتا ہے، اور نیک لوگ نعمتوں کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ اسی تعلق کی بنا پر عذاب الہی، درد اور علم بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بعد ازمر روح کے مقام کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ قبر میں انسانی جسم کی حالات کیا ہوتی ہے اور یہ روحیں کہاں پرواز کر جاتی ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکل کر اپنے مقام پر چلی جاتی ہے تو مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جب قبر میں سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کیا روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے یا قدرت الہی سے مردے کو زبان اور قوت گویائی عطا کر دی جاتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے ناظرین گرامی کہ قبر کو صرف جسم کو عذاب ہوتا ہے یا روح کو بھی برابر تکلیف سہنا پڑتی ہے؟ جس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں روح کو لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس کی مراد جسم سے روح کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ روح خواہ علیم میں ہو یا عرص عظیم میں، اسے جسم سے ایک خاص جسم کا تعلق ہوتا ہے، اس سے بدن کو بھی عذاب و جواب کا اطلاق ہوتا ہے۔ یوں تو عذاب و جواب روح و بدن دونوں کی طرف ہوتا ہے، مگر دنیا میں روح کا راحت کا احساس جبکہ قبر میں بدن عذاب کا احساس کرتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بلا واسطہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، علیم کا مطلب مورتی ہے، یعنی علیم آسمانوں پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی آواجاہی رہتی ہے اور وہ وہاں پہنچائی جاتی ہے، اور ملائکہ کی ایک بڑی تعداد ان ارواح کا استقبال کرتی ہے۔ جبکہ ناظرین گرامی، دوسری جانب سجین کا مطلب قید خانہ ہے، اس میں تنگی اور پستی کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے سجین ساتویں زمین کے نیچے کا ایک مقام ہے، پر بدکاروں اور گناہ گاروں کی ارواح مرنے کے بعد اسی قید خانے میں چلی جاتی ہے اور انہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد روح اپنا وقت کہاں گزارتی ہے؟ ناظرین گرامی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ دفنانے کے بعد مختلف روایات اور علماء کی کئی آرائیں ملتی ہیں، مگر اس میں لکشکا جمع کرنے سے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، اور ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک ارواح کی اصل جگہ اوپر اللہ کے درجات ہیں۔ یہ درجات کئی طرح کے ہیں جو اللہ نے درجہ بدرجہ اللہ نے متعین فرمائے ہیں، اور بدکاروں کا اصل ٹھکانہ تو سجین ہے، یعنی نیک ارواح علین میں اور بد روحیں سجین میں وقف ہو جاتی ہیں۔
जिस्म कब्र में मदफून हो जाता है, दरिया में बहा दिया जाता है, या कोई सूरत हो रूह का जिस्म के साथ एक खास ताल्लुक बरकरार रहेगा, इससे खास ताल्लुक का नाम आलम बरज़ख और इसी को बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। नाज़रीन में इसके बाद एक और सवाल ये है कि रूह को घूमने की आज़ादी मिलती है, रूह दुनिया में किन किन जगहों को वो पहचानती है, मसलन उसका घर है, उसके बहन भाइयों का घर है, यदि अगर बहुत सी जगह हैं, क्या वो वहाँ पर जा सकती है? तो नाज़रीन में कुफ़ार फजाज की रूहें सिज्जीन में कैद होती हैं और ये वहीं रहती हैं, वहीं मुकीम होती हैं और इनके लिए आने जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और इनके अलावा नेक अरवाह के हवाले से राब्ता बयान नहीं किया गया, इसलिए इस सिलसिले में कुछ वाज़ेह तौर पर कहना बहुत ही मुश्किल बात है। नाज़रीन में असल बात यह है कि रूह अपनी नफसरात के लिए जिस्म की मोहताज है। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह रूह भी जिस्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात जाहिर है कि मौत के बाद जिस्म के नफरात ख़त्म कर दिए जाते हैं, इसलिए मरने के बाद रूह अगर कोई नफ्स रासिस कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ जिस्म से कर सकती है। चुनांचे अहादीस में अंबिया इकराम, सिद्दीकीन और सालिहीन की रूहों को मिसाली जिस्म अदा करने की मिसालें मिलती हैं। इस हवाले से नाज़रीन में जिन अरवाहों को मिसाले जिस्म अदा किया जाता है, रूह कहीं आती जाती है। मसलन लैलतुल क़द्र की रात में अंबिया इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आसमानों पर इकट्ठे होते हैं। शुहदा का जन्नत में खाना पीना होता है और सर्रे खाना और इसके अलावा सालिहीन के बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। एक हदीस में आता है कि नबी दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद से वापस आए तो फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के नज़दीक जिंदा हो। फिर सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, बस उनकी राय को और उनको सलाम, कब्रे बस कसम है उस जात की कि जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, नहीं सलाम कहेगा उनको कोई शख्स मगर ये ज़रूर जवाब देंगे क़यामत तक। लिहाजा नाज़रीन इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि रूहों के वापस आने के हवाले से कोई भी ताकत खुद से मौजूद नहीं और ना ही अल्लाह करीम ने इसका कोई वाज़ेह तरीक़ाकार हमें बताया है और मुस्लिम रिवायात भी इस हवाले से नहीं मिलती हैं। रूह की वापसी का क्या सिलसिला है, क्या वो अपने घरों को जा सकती हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।